السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ان باتوں میں خصوصیت کے ساتھ جو فکر ہم لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کے بارے میں ایسی جانکاری حاصل کریں جو عمومی جانکاری سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، یعنی جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات تذکرے میں لائی تھی کہ ہمارے پاس عموماً جو اسلام جانا جاتا ہے ہم لوگوں کے درمیان وہ اکثر سنی سنائی کچھ باتوں کا اسلام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام کا یا ایمان کا یا دین کی باتوں کا جو کچھ تصور ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے وہ کچھ قرآن سے جدا جدا سا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی وہ بیسک و بنیادی اصطلاحیں، وہ ٹرمز جو استعمال میں آتی ہیں قرآن میں، اس کے جو معنی اور مفہوم لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے اس کو ہم ہٹا کر قرآن ہی سے اور سنت ہی سے ان باتوں کی ڈیفینیشنز کو تلاش کریں، اور اس کا ایک خاکہ جب ہمارے ذہن میں بن جائے تو اس کے بعد جیسے جیسے ہم اللہ کی باتوں کو اس کی کتاب میں پڑھیں گے تو اس سے ہم کو اپنے ذاتی طور پر ان واقعات سے، ان باتوں سے، ان آرڈر سے ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے۔ جیسے بہت باتیں چلتی ہیں جس میں حلال و حرام کی بات چلتی ہے تو وہ تفصیل سے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی رہے گی، لیکن مختصراً جو بات ذکر کی جا سکتی ہے کہ عام طور پر نوجوان بھی اور بڑے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ چیز حرام ہے، وہ چیز حلال ہے، اس قسم کی کچھ باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن نے بھی کچھ باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی سورہ انعام کی آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ایسے یاد آیا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہہ دو ان سے کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ کن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اب دیکھیے آپ ایک بات جس کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے شرک کے کرنے کو تم پر حرام قرار دیا۔ شرک کیا ہے اس معاملے میں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ شرک کے ڈیفینیشن کے اندر کچھ مخصوص چیزیں نہیں آتی ہیں، بلکہ بہت ہی اس کا براڈر میننگ ہے۔ اس کو پھیلا پھیلا کر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کو بتایا ہے کہ شرک کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ فال ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے جو باتیں بیان کی جس کی طرف سے ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں تو اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، یعنی اپنی خواہشات نفس کو معبود بنانا، یہ بھی اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ کہیں علماء اور رہبان کو سب کچھ مان لینا، اس کو بھی اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ اس قسم کی کئی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اب اس کو اللہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ کیا چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، تو اس میں کہتے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور دوسری بات جو بتائی بہت ہی بنیادی بات، خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے، کہ یہ بھی بہت حلال و حرام کی باتیں ہم جیسے مولویوں سے پوچھتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ مولانا یہ حرام ہے کتنا، مولانا یہ حلال ہے کتنا۔ اس قسم کی باتیں عام طور پر ہمارے نوجوان کچھ نہ کچھ میٹرز کو لے کے پوچھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی سائن ہے یہ کہ آدمی حلال و حرام کے معاملے میں مطلب کانشیس رہے، بہت الرٹ رہے۔ لیکن کبھی قرآن سے آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کچھ باتیں جو ہم کو معاشرے میں حلال و حرام کے عنوان سے سننے کو ملتی ہیں، جس میں ہمارے دوستوں کے درمیان کبھی کبھی کوئی ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے یا اختلاف رائے پائی جاتی ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے نوجوان ساتھی بہت ہی مطلب الرٹ رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ان کے والدین کے ساتھ غلط سلوک کرنا۔
اپنے پیرنٹس کے ساتھ پراپر رویہ نہ اختیار کرنا، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی دوست کچھ غلط شوق میں ہوگا، کوئی شراب پینے والا ساتھی ہوگا، تو ہمارے نوجوان ساتھی اس کو بہت برا مانیں گے، کہیں گے کہ صاحب شراب تو اللہ نے حرام قرار دی ہے، نہیں پینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسی نوجوان سے اگر پوچھیں کہ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں اللہ نے اپنے پیرنٹس یعنی اسپیشلی اپنے والدین کے ساتھ مس بیہیو کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور یعنی رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ اب اس معاملے میں بڑی تفصیل پائی جاتی ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ اولاد جو زندہ موجود ہو اس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ روایت ایک زمانے میں کچھ قبائل میں رہا کرتی تھی، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے بعض لوگوں نے اس بات کو بھی قرار دیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کرتے وہ بھی اس کے اندر اس جملے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اپنی اولاد کی تئیں ذمہ داری محسوس نہیں کرتے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کے معاملے کو لے کر بہت ہی الرٹ رہا جائے، اور اگر ویسا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے ایک اور مقام پر کہا گیا کہ وہ اولاد کو اور کھیتی کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو کھیتی کو تو ہلاک نہیں کرتا ہے آدمی، یعنی جو سورس آف انکم ہے، جو اللہ نے ارننگ دی ہے، اس کا مس یوز کرنا، اور اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کو صحیح طور پر اس کی دیکھ بھال نہ کرنا، یہ سارا کا سارا بھی قتل کے اندر، یہ سارا کا سارا بھی ان کو برباد کرنے کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ نے تم پر یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ جو فحش چیزیں، جو نامناسب چیزیں ہیں، جو بیڈ کریکٹر کی چیزیں ہیں، جو لوز کریکٹر کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ نے ایک ایسی بات بتا دی، فواحش کو بھی انشاءاللہ ہم کبھی آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ فواحش جس کو کہا جاتا ہے۔ فواحش کے بارے میں بھی ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ خاص قسم کی ایکٹیویٹی یا کوئی خاص قسم کا جرم ہی ہے جس کو فواحش کہا جاتا ہے۔ نہیں، ہر وہ برا کام جس کو آپ کا مائنڈ برا مانے، جس کو سوسائٹی برا مانے، جو ماحول میں برا مانا جاتا ہو، ایسی ساری چیزیں بھی فواحش کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ فواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ جو ظاہری اور پوشیدہ بری چیزیں ہیں، بری عادات ہیں، برے اطوار ہیں۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی بچے ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں اور ان کو خود معلوم ہے کہ یہ کیسی بری عادت ہے، میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے نوجوان بچوں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان میں تو یہ بری عادت نہیں ہے کہ وہ گٹکا کھائیں۔ عام طور پر الٹریٹ لوگ کھاتے ہیں زیادہ گٹکا وٹکا، لیکن عام طور پہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ تو گٹکے سے عام طور پر بچتے ہی ہیں، لیکن سگریٹ کی ایک بری عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ کھلے طور پر کریں چاہے وہ پوشیدہ طور پر کریں۔ ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اللہ نے کہا کہ اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے ان باتوں کی تم کو وصیت کی ہے، اللہ نے ان باتوں کی تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم ان باتوں سے دور رہو، اللہ نے تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اور آگے بتایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے آگے آیتوں کے یہ ساری وہ جو مورل انسٹرکشنز ہے جو ہمارے اپنی فیملیز کے درمیان، ہمارے اپنے دوست و احباب کے درمیان پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ون بائی ون کیا۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، آرفن ہوتا ہے اس آرفن کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور اگر مال کے قریب بھی جاؤ تو اس کو ڈیولپ کرنے کی نیت سے، اس کو بہتر کرنے کی نیت سے جاؤ۔ اگر کوئی تمہاری سرپرستی میں اور تمہارے زیر نگر کوئی آرفن ہو تو اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کے مال کو نہ لو، اس کے مال کو مس یوز نہ کرو۔ ہاں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو بہتر طریقے سے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے اختیار ہے، بلکہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے۔ آگے آیات کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عدل و انصاف کی بات کرو،
چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب انسٹرکشن ہے اللہ کی۔ چنانچہ آپ خود فیملیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب فیملیز بڑھ جاتی ہیں، بال بچے والے ہو جاتے ہیں، بھائی بہنیں، تو وہاں بھی گروپزم چالو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی روکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو ہو عدل و انصاف کی بات کرو اور اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو، اور ان تمام باتوں کی ہدایات، ان تمام باتوں کی انسٹرکشنز اللہ دیتے ہیں، اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا ہے ان معاملات کے اندر، وہ کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ حرام قرار دیا ہے۔ تو حلال و حرام کی باتیں بھی اگر اللہ کی کتاب سے اگر آپ آ کے پوچھیں گے تو آپ کو ابھی شروع میں عجیب سا لگے گا، آپ کے امیجنیشن میں نہیں آئے گا، آپ کے تصور میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ہم جیسے مولوی جب قرآن سے سنت سے کچھ حلال و حرام کے مسائل نکال کر بتا دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو ان کے معاملے میں آپ جہاں تک ہو سکے الرٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سارے حلال و حرام کو تو نکال کر بہت زیادہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کو تو آپ کو خود کو اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اللہ کی کتاب سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون سی باتیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، تب جا کر لسٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لسٹ کے اندر آپ کو نکلے گا کہ اللہ نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا مس بیہیو کرنا بھی حرام قرار دیا۔ تو جیسے شراب پینے کے شراب پینے کی حرمت کو آپ جیسے جانتے ہیں، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی حرمت کو بھی آپ کو جاننا پڑے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کے معاملے کو بھی ویسے ہی حرام جاننا پڑے گا جیسے آپ شراب کے پینے کو حرام جانتے ہیں، زنا کے کرنے کو حرام جانتے ہیں۔ اس قسم کی ساری وہ چیزیں جو حرام کی لسٹ کے اندر ہیں، ان کو آپ کو ان تمام چیزوں کو بھی لسٹ میں لا لینا پڑے گا، جو لسٹ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اپنی کتاب کے ذریعے سے تھمائی ہے۔ پھر آگے آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اسی حصے کے اندر، تو وہاں پھر انہی باتوں کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ لمبا ہو جائے گا ورنہ وہ آگے کی پوری آیتیں میں آپ کے سامنے سناتا۔ آگے جسٹ کے طور پر اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا لفظ بھی عام طور پہ ہم لوگ بہت ذکر کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ چنانچہ ہم لوگ نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے اس بات کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے، سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب اللہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنی کتاب دیتا ہے ساری کی ساری، اس میں حلال و حرام کی پوری قسمیں بیان کرتا ہے، وہ حلال و حرام کی لسٹ بھی آپ کو اور ہمارے حوالے کرتا ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، پس تم اس کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، دوسرے راستوں میں نہ پڑو۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو ویسے ہی ایز اٹ از حرام لو، اور ایز اٹ از حرام لے کر اپنی پریکٹیکل لائف کو اس کے مطابق ڈھال لو۔ ان چیزوں سے ویسے ہی بچو، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرنے سے ویسے ہی بچو جیسے شراب سے بچتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کے معاملے میں ویسے ہی الرٹ رہو جیسے شراب سے رکنے کے معاملے میں الرٹ رہتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں انصاف کی بات کرنے کے معاملے میں ویسے ہی الرٹ رہو جیسے آپ شراب سے رکنے کے معاملے میں الرٹ رہتے ہیں۔ تب جا کر آپ سمجھا جائے گا کہ آپ نے صراط مستقیم کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے بتایا جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے جو میں نے بتایا تمہارے لیے، مستقیماً بالکل سیدھا مستحکم۔ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتے ہیں پس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو اور نہ تم فالو کرو اور نہ تم پیچھے چلو، السُّبُلَ، مختلف دوسرے راستوں کے، عن سبیلی، جو اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے ہوں، اس راستے کے اس وے کے علاوہ کوئی دوسرا وے ہو اس کے اوپر تم نہ چلو۔ اس قسم کی ہدایات اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ حلال و حرام کے معاملے میں جو آپ کا الرٹنس ہے، جو آپ کی سینسٹیوٹی ہے، اس کو آپ اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے، تاکہ آپ ایک یوں سمجھیے کہ مین کٹ ٹو دا سائز، اس کو کہتے ہیں مین کٹ ٹو سائز، یعنی ایک انسان جس کو جو سائز، جو فگر اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے، جو پرسنالٹی اور جو شخصیت اللہ اس کی بنانا اور اس کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں،
تاکہ اس پرفیکٹ پرسنالٹی کے اوپر آپ آ جائیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں پر آپ غور کریں گے کہ اللہ نے جیسے بتایا اس کو آپ حلال و حرام کی کیٹیگریز کو بھی اپنے آہستہ آہستہ کریکٹ کرنا شروع کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی بالکل ایکچوئل پرسنالٹی بن جائے گی، اور جس کو قرآن نے مزکہ پرسنالٹی کہا گیا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کر لیا، جس نے اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کر لیا۔ پیوریفائی کیا ہوگا؟ ان تمام کیریکٹرز کے اندر آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ بھی ایک قسم کا پلیجر، ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی مطلب یہ کہ آرام اور دل کو تسلی اور سیٹسفیکشن آپ محسوس کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ محسوس کریں گے بلکہ آپ کے اطراف میں رہنے والے سارے ہی انسان آپ سے ایک سیٹسفیکشن محسوس کریں گے اور ایک آرام محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اسی چیز کا اسلام نام ہے، تو شاید ہر آدمی اس اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جائے جس اسلام کو آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈھالا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے آپ مطلب پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دعوت اللہ ہوگی جو آپ کرنے والے بن جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ باتیں بہت کافی ہیں، اور ہمارے نوجوان ساتھی سوچیں۔ اسی بات کی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نوجوان ساتھیوں کے ساتھ گزارش کرتے ہوئے آج کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔